السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اسلامی بھائیوں، معزز سامعین کرام، آج کے درس کا موضوع ہے تکبر اور اس کا علاج۔ کبر و غرور ایک نہایت ہی مذموم صفت ہے۔ جب کسی انسان کے اندر آ جائے تو اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک ناپسندیدہ اعمال میں سے ہے۔ معزز سامعین کرام، اب ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ تکبر ہے کیا؟ تکبر کسے کہتے ہیں؟ تکبر کہتے ہیں ایک ایسی انسانی کیفیت و حالت کو جس میں انسان اپنے آپ کو دوسرے انسانوں سے زیادہ فوقیت اور فضیلت دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبر و غرور کے تعلق سے اس کی تعریف میں فرمایا، الکبر بطر الحق وغمت الناس۔ الکبر بطر الحق وغمت الناس۔ کبر حق کو بھلا دینا، ٹھکرا دینا، انکار کر دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا، یہی تکبر اور گھمنڈ ہے۔ اور اس صفت مذمومہ کی قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں جا بجا مذمت آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے شیخی کھورے کو پسند نہیں فرماتا ہے، اور فرمایا، الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین۔ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ خردلۃ من کبر۔ جس کے دل میں ذرہ برابر کبر و غرور ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کبر کرنے والوں، غرور کرنے والوں سے بات چیت بھی نہیں کرے گا، اور کبر و غرور، تکبر، بڑائی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ہے۔ اور جو شخص اس صفت کو اپنائے گا، اختیار کرے گا، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کو اختیار کر رہا ہے، اور ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا۔ جیسا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی واحدا منہما قذفتہ فی النار۔ کہ بزرگی اور بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میرا تہبند ہے، پس جو ان دونوں میں سے کسی ایک میں بھی میرے ساتھ جھگڑا کرے گا، یعنی تکبر کرے گا، تو میں اس کو آگ میں ڈال دوں گا۔ اسلامی بھائیوں، اس طرح کی وعیدیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھری پڑی ہوئی ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم اس قبیح و مذموم صفت سے دور رہیں۔ تکبر انسان کے اندر کیسے پیدا ہو جاتے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، مختصراً میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ تکبر کے اسباب میں سے حکومت و اقتدار کا نشہ ہے، جیسا کہ تاریخ میں وہ چیزیں موجود ہیں۔ مال و دولت کی فراوانی، خود پسندی، حسد، ریاکاری وغیرہ۔ تکبر جیسی مہلک بیماری کا علاج کیا ہے، ہم اس سے کیسے بچیں، اس کے بھی کچھ حل ہیں، طریقے ہیں۔ ہم مختصراً بیان کرتے چلیں گے کہ اس مہلک بیماری کا علاج ہم دو طریقے سے کر سکتے ہیں۔ ایک علمی علاج، یعنی ہم یہ جان لیں، یقین رکھیں کہ جتنی بھی نعمتیں اور عیش و عشرت کی چیزیں ہمیں میسر ہیں، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہیں،
اور اللہ تبارک و تعالی جب چاہے ہم سے ان نعمتوں کو چھین سکتا ہے، اور جن کو ہم حقیر سمجھ رہے ہیں، جن پر اپنے آپ کو ہم فضیلت دیتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی عطا کر سکتا ہے۔ دوسرا علاج، دوسرا طریقہ عملی علاج ہے، عملی طریقہ کہ ہم جس انسان کو اپنے سے کمتر سمجھ رہے ہیں، حقیر سمجھ رہے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے ساتھ بیٹھیں، اس کے ساتھ معاملات کریں، اس کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش آئیں، اس کا احترام کریں، کھائے پئیں۔ اس طرح سے ایک متکبر اپنی اس بیماری کا علاج کر سکتا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس مہلک و موذی مرض سے حفاظت فرمائے، اور تواضع و خاکساری جیسی صفت محمودہ سے مالا مال کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔